پاکستان کا ICC T20 ورلڈ کپ میں شرکت کا فیصلہ، ورلڈ کپ کے میچز میں سیاہ پٹیاں باندھ کر شرکت کرنے کے آپشن پر غور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ICC کا معاملہ جلد نپٹانے کی ہدایت، بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ سے باہر کرنے پر ICC سے احتجاج کرنے کا فیصلہ، احتجاج کے معاملے پر وزیر اعظم نے تمام اختیارات چیئرمین PCB محسن نقوی کو دے دیے۔ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین PCB کی ملاقات میں کیا گیا۔ T20 ورلڈ کپ میں شرکت کا حتمی فیصلہ جمعہ یا پیر کو ہوگا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا ٹویٹ، کہا احتجاج سے متعلق تمام آپشنز وزیر اعظم کے سامنے رکھے، وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت دی ہے معاملے کا دستیاب آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے حل کیا جائے۔ ICC کے غیر مستقل رویے پر شدید مایوسی ہے۔ میں بطور سابق بین الاقوامی کرکٹر آج کی ICC کی عدم مطابقت پر سخت مایوس ہوں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے بنگلہ دیش کے موقف کو تسلیم نہ کیے جانے پر کپتان شاہد آفریدی کا اظہار مایوسی۔ بنگلہ دیش سے متعلق لچک دکھانے سے گریز کیا جا رہا ہے، انہیں دوہرے معیار کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ سابق قومی کپتان کا ایکس پر پیغام، کہا بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں شائقین کو عزت اور احترام ملنا چاہیے۔ ICC کو فاصلے بڑھانے کے بجائے قربتیں بڑھانی چاہیے۔ مستقل مزاجی اور انصاف پسندی عالمی کرکٹ کو گورننس کی بنیاد ہے۔ پاکستان اور میانمار کا مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو نئے بلندیوں تک پہنچانے کا عزم، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور میانمار کے وزیر خارجہ تھان سوئی کی اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس، دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب۔ پاکستان اور میانمار کے درمیان متعدد شعبوں میں تعاون پر اتفاق ہوا۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اور میانمار کی تاریخی تعلقات ہیں۔ میانمار کے وزیر خارجہ نے پاکستان کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا، کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری آج سے 29 جنوری تک متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے پر جائیں گے۔ اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ UAE قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت، معیشت اور دفاعی تعاون پر بات چیت متوقع۔ صدر کا دورہ پاکستان اور UAE کے برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ اماراتی صدر کے حالیہ دورہ پاکستان کے بعد یہ دورہ اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ، گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود 10.5% کی سطح پر برقرار رہے گی۔ ایکسپورٹ میں سود اس سال 6% کم ہونے کا چانس، مہنگائی کی شرح 7.4% پر برقرار رہے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ملکی برآمدات میں کمی واقع ہوئی مگر ترسیلات زر کے نمبر میں بہتری آئی ہے۔ گل پلازہ کی عمارت کو سیل کرنے کا عمل شروع، KMC کے عملے نے گل پلازہ کے اطراف لوہے کی شٹرنگ لگانے کے لیے کھدائی کرنا شروع کر دی۔ عمارت کو پلاسٹک کی گرین جالی لگا کر بند کیا جائے گا۔ ٹیکنیکل ٹیم عمارت کا جائزہ لینے پہنچ گئی۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق 79 لاپتہ افراد میں سے 13 کے ورثاء نے اب تک DNA سیمپل نہیں دیے۔ 30 لاشوں کا ڈیٹا حکومت کو بھیجا جا چکا ہے۔ سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق افراد کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے دیں گے۔ سندھ حکومت دکانداروں کا نقصان پورا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہر دکاندار کو 1 کروڑ روپے قرض دیں گے، سود حکومت ادا کرے گی۔ گل پلازہ واقعے کی FIR کٹ گئی ہے، تحقیقات جاری ہیں۔ انکوائری میں جو ذمہ دار ہوگا اسے سزا ملے گی۔ مزید کہا کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی کوشش جاری ہے اور عید تک شاہراہ بھٹو بھی کھول دی جائے گی۔ کراچی میں آگ لگنے کے واقعات تھم نہ سکے، لانڈھی شیرپاؤ اور ملیر کھوکھرا پار میں آتش زدگی کے 2 مختلف واقعات۔ ملیر کھوکھرا پار میں اسکول کی عمارت میں آگ لگ گئی، بچہ جاں بحق ہو گیا۔ اسکول کی عمارت کے نیچے گھر اور اسکول کے اوپر فیملی رہائش پذیر ہے۔ لانڈھی شیرپاؤ کالونی میں بھی مسجد اقصی کے ساتھ واقع ایک پرانے گودام میں آگ لگی۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈائریکٹوریٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹس کا دورہ، جدید مانیٹرنگ سسٹم شکرا کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ ایمرجنسی ٹریول ڈاکیومنٹ سسٹم مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو گیا۔ وزیر داخلہ نے ڈی جی امیگریشن اور ٹیم کی جدید ٹیکنالوجی پر مبنی کارکردگی کو سراہا۔ نئے نظام کے تحت پاسپورٹ درخواست اور ڈیلیوری کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ مکمل کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلا کی ہڑتال، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹا کی گرفتاری کے خلاف احتجاج۔ وکلا آج عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے۔ وکلا نے ڈسٹرکٹ کورٹ کا دورہ کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا، پولیس کے رویے کے خلاف نعرے لگائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری منظور ججا نے بتایا کہ وکلا کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ آج عدالتوں میں پیش نہ ہو۔ پشاور ہائی کورٹ کے نئے مستقل 6 ججز نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے ججز سے حلف لیا۔ حلف برداری تقریب کورٹ روم نمبر 1 میں منعقد ہوئی۔ سینئر پیونی جج اور دیگر ججز کی تقریب میں شرکت، رجسٹرار، ایڈوکیٹ جنرل اور وکلاء کی بڑی تعداد میں شرکت۔ حلف اٹھانے والوں میں جسٹس طارق آفریدی، جسٹس عبدالفیاض، جسٹس صلاح الدین، جسٹس صادق علی، جسٹس سید مدثر امیر اور جسٹس قاضی جواد احسان اللہ شامل۔ مالک کے انتقال کے بعد قانونی وارث خود بخود مالک بن جاتے ہیں، نیا کرایہ نامہ بنانا ضروری نہیں۔ چیف جسٹس جایا آفریدی اور جسٹس شکیل احمد پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ درست، کرایہ دار دکانیں 60 دن میں خالی کریں۔ متوفی کے نام پر کرایہ جمع کرانا قانونی ادائیگی نہیں، نوٹس کے باوجود کرایہ نہ دینا جان بوجھ کر ڈیفالٹ ہونا ہے۔ کرایہ دار بے دخلی کے ذمہ دار، عدالت نے واضح کر دیا ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا مانسہرہ کیس 22 سال سے سپریم کورٹ میں زیر سماعت۔ صحافی کے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا، عدلیہ اگر ایگزیکٹو کے کنٹرول میں ہو تو ریاست نہیں چل سکتی۔ عدلیہ ہمیشہ سے آزاد رہی ہے اور آزاد رہنی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے کیسز ایبٹ آباد منتقل کرنے کا حکم دیا تھا، مجسٹریٹ نے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے الزام لگایا کہ ایک مجسٹریٹ نے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل نہ کرتے ہوئے بغیر اطلاع مانسہرہ میں مقدمہ لگا کر مخالفین کو بری کر دیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کے سلسلے میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ ایران کے راز سے نیا مغربی سسٹم بلوچستان میں داخل، چمن میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، کوئٹہ زیارت قلعات میں برف باری کا سلسلہ جاری، مری گلیات اور شمالی علاقوں میں شدید سردی کی پیش گوئی کر دی۔ لاہور اور ملتان سمیت پنجاب میں وقفے سے بارشوں کا امکان۔ شدید برف باری، ضلع اورکزئی اور کرم میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں، اورکزئی میں بند راستے کھول کر نقل و حمل بحال کر دی گئی۔ پاک فوج کے بروقت کارروائی سے نماز جنازہ اور تدفین ممکن ہو سکی۔ ضلع کرم میں 8 کلومیٹر تاوڈو اوبو روڈ بحال، مناتو صدا روڈ پر پھنسے مسافر اور گاڑیاں بحفاظت نکال لی گئی۔ مقامی عوام کا پاک فوج کے بروقت اور ہمدردانہ اقدام پر اظہار تشکر۔ چین کی امدادی سامان کی چوتھی کھیپ بحری جہاز کے ذریعے کراچی پہنچ گئی۔ حالیہ امدادی کھیپ میں 1000 سلیپنگ بیگز، 14000 خیمے اور 12000 کمبل شامل۔ امدادی سامان کو ٹرکوں کے ذریعے NDMA کے کراچی ویئر ہاؤس منتقل کیا گیا۔ چین سے اب تک 4 امدادی کھیپیں پاکستان کو موصول ہو چکی ہیں۔ 4 کھیپوں میں مجموعی طور پر 45000 کمبل اور 20000 خیمے ملے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب بھر میں پالتو شیر اور دیگر وائلڈ کیٹس رکھنے کی قانونی اجازت ختم کرنے کا فیصلہ۔ 8 سالہ بچہ واجد کا بازو ضائع ہونے کے افسوسناک واقعے پر سخت نوٹس۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ننھے واجد کو جدید بایونک آرم لگانے کی ہدایت کر دی گئی۔ بچے اور اس کے والدین سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے مکمل طبی دیکھ بھال کا حکم دیا۔ مریم نواز شریف نے پنجاب وائلڈ لائف ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے وائلڈ کیٹس کو پالتو رکھنے کی شیک ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ کے موقع پر آزاد جموں کشمیر کی عوام نے یوم سیاہ منایا۔ مختلف علاقوں میں بھرپور اور پرامن عوامی ریلیاں نکالی گئیں۔ بڑی تعداد میں شرکاء کا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج۔ شرکاء نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فورسز کے زیر اثر قائم نظام نہ تو قانونی ہے نہ ہی اخلاقی جواز رکھتا ہے۔ کشمیری عوام کبھی بھی بندوق کے سائے میں قائم حکمرانی کو قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی اسے جاری رہنے دیں گے۔ بھارت کشمیریوں پر ظلم و جبر کے باوجود یوم جمہوریہ منانے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ شرکاء کا عالمی برادری کو پیغام۔ بھارت کے یوم جمہوریہ پر مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ۔ کشمیری عوام بھارتی آئین کے جبری نفاذ کو مسترد کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں شٹر ڈاؤن اور پرامن احتجاج مزاحمت کی علامت بن گیا۔ 5 اگست 2019 کے اقدامات نے بھارتی دعووں کو بے نقاب کر دیا۔ لاک ڈاؤن اور گرفتاریوں سے عوامی مخالف عیان پاکستان کشمیری حق خود ارادیت کی مسلسل حمایت کر رہا ہے۔ یو اے میں بچوں کی آن لائن سیکیورٹی کے لیے چائلڈ ڈیجیٹل سیفٹی قانون نافذ۔ بچوں کے ڈیجیٹل سرگرمیوں کی قانونی ذمہ داری والدین پر عائد۔ سوشل میڈیا، گیمز اور اسٹریمنگ سروسز بچوں کے لیے محفوظ بنانا لازمی قرار۔ ڈیجیٹل کمپنیوں پر بھی بچوں کے تحفظ کی ذمہ داری عائد۔ بچوں کے اکاؤنٹس کے لیے عمر کی تصدیق اور پیرنٹل کنٹرول لازمی قرار۔ اماراتی حکام کے مطابق 60% بچے نامناسب مواد کا سامنا کر چکے ہیں۔ قانون کی خلاف ورزی پر جرمانے، پابندیاں، سروس بند کرنے کی وارننگ۔ بھارت کو خدشہ ہے کل ٹرمپ تنازع کشمیر کو بھی بورڈ آف پیس میں لا سکتے ہیں۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ۔ کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں تعمیر نو کے لیے بورڈ آف پیس میں بھارت کو دعوت دی۔ بورڈ کا مقصد اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی قائم کرنا اور عبوری حکومت کی نگرانی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو دعوت دی گئی تھی لیکن بھارت تقریب میں موجود نہیں تھا۔ پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی شمولیت قبول۔ بھارت کے بورڈ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کے فیصلے سے مغربی ایشیا میں استحکام اور امریکی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کا پریس کانفرنس میں اہم اعلان۔ راولپنڈی کے نوجوانوں پر مشتمل راولپنڈی ٹائیگرز کے نام سے کرکٹ ٹیم تشکیل دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا لاہور قلندرز کے تعاون سے 14 اور 15 فروری کو ٹرائلز منعقد کیے جائیں گے۔ ٹیلنٹ کے مطابق منتخب کھلاڑیوں کو ہائی پرفارمنس سینٹر میں تربیت دی جائے گی۔ غیر معمولی باصلاحیت بالر کو بیرون ملک تربیت کے لیے بھیجا جائے گا۔ آئندہ 3 سال میں ٹیم کو PSL میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔